السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور اہم چیز ایمان ہے۔ اگر وہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا ہے تو یقین جانیے وہی کامیاب ہے، لیکن اگر کوئی شخص نعوذ باللہ کفر کی حالت میں مرا تو حقیقت میں وہ ناکام ہوا، اگرچہ وہ اس دنیا میں ظاہراً کامیاب نظر آتا ہو، کیونکہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی اسی وقت ملے گی جب موت ایمان کی حالت میں ہوئی ہو۔ اسی لیے ہمیں سب سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور کفر سے بچنا چاہیے۔ کفریہ کلمات کہنے سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانے انجانے میں کسی بیماری، تکلیف، پریشانی اور غصے کی وجہ سے بسا اوقات نعوذ باللہ کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں، اور انہیں اس بات کی خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو چکے ہیں۔ انہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نکاح ٹوٹ چکا ہے، زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو چکے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو کچھ ایسے کلمات بتانے جا رہے ہیں جن کو بولنے پر انسان کافر ہو جاتا ہے۔ غور سے سنیں اور ان کلمات کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رکھیں تاکہ اپنے آپ کو بھی بچایا جا سکے اور دوسروں کو بھی ایسے کلمات کہنے سے بچایا جا سکے۔ نمبر 1، اگر کسی شخص نے پریشانی کے وقت یہ کہا، اللہ نے میرے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، اللہ نے میرے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، اگر کسی نے ایسا کہا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نمبر 2، اگر کسی نے یہ کہا، ہمیشہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بھی دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا، ایسا جملہ کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر کسی نے یہ کہا، اللہ نے ہمیشہ برے لوگوں کا ساتھ دیا ہے، تو بھی کافر ہو جائے گا۔ نمبر 4، اگر کسی نے یہ کہا، اللہ نے مجبوروں کو اور پریشان کیا ہے، اللہ نے مجبوروں کو اور پریشان کیا ہے، یہ بھی جملے کفریہ ہے، جو شخص ایسا کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ نمبر 5، کسی نے کسی کو مشورہ دیا کہ تم کافر ہو جاؤ، تو وہ کافر بنے یا نہ بنے، لیکن مشورہ دینے والے پر کفر کا حکم لگے گا، کیونکہ اس نے کسی کو کافر ہونے کا مشورہ دیا، گویا وہ کفر کو پسند کرتا ہے، اور کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ نمبر 6، اگر کسی نے یہ کہا کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا، تو وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا جب اس نے یہ کہا، کیونکہ اس نے بھی کفر کو پسند کیا، اور کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ نمبر 7، اگر کسی نے یہ کہا، اگر واقعی اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، جملہ یہ ہے کہ اگر واقعی اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، ایسا کہنا بھی کفر ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے موجود ہونے پر شک کیا، اور اللہ کے موجود ہونے پر شک کرنا بھی کفر ہے۔ نمبر 8، کسی کی موت ہو گئی، اس پر کسی دوسرے شخص نے یہ کہا، اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بھی کلمہ کفر ہے، اور ایسا کہنے والا کافر ہو جائے۔ نمبر 9، کسی کا بیٹا یا کوئی رشتہ دار مر گیا، اس موقع پر اس نے کہا، اللہ کو اس کی حاجت ہوگی، یہ کہنا بھی کفر ہے، کیونکہ اس جملے کے ذریعے سے اس نے اللہ کو محتاج بنا دیا، حالانکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے،
سارے اس کے محتاج ہیں لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ نمبر 10، کسی کی موت پر یہ کہا یا اللہ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ اسے واپس بلا لیا۔ ایسا کہنا بھی کفر ہے، کیونکہ اس جملے میں بھی اس کہنے والے نے اللہ کو ضرورت مند ثابت کیا، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ یہ 10 جملے ایسے تھے جس کی وجہ سے کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کفر سے محفوظ رکھے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔